آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عورت کے بارے میں جو خود تو طوائف تھی، لیکن اللہ نے اس پہ اتنا کرم و فضل کیا کہ اس کے ہاں اللہ نے 7 بیٹے پیدا کیے جو سب کے سب بنی اسرائیل کے دور کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک عورت جو طوائف تھی اور اس کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی تھی، جو مرد بھی اس کی طرف دیکھتا پھر اس کے ساتھ کاری کیے بغیر نہ رہ سکتا۔ اس کے کوٹھے پر ہر وقت مردوں کا رش لگا رہتا تھا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے۔ ایک دن اس طوائف کے گھر کے قریب سے ایک نوجوان کا گزر ہوا۔ وہ نوجوان انتہائی نیک سیرت تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ اس کا شمار اس دور کے عابدوں میں ہوا کرتا تھا۔ جب اس نوجوان کی نظر اس عورت پر پڑی تو وہ نوجوان بھی اس عورت کی اداؤں میں گرفتار ہو گیا۔ اس نوجوان نے طوائف کو ملنے کے لیے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے، جو پیسے دے کر اس کا ٹائم لیا جاتا تھا۔ کچھ دن لگے اسے، لیکن اس نے پیسے جمع کر لیے اور اس عورت کے پاس چلا گیا۔ جب اس کے پاس جا کر بیٹھا تو دل میں اللہ کی آواز آئی کہ یہ کام مت کرو۔ وہ اسی ٹائم اللہ کے خوف سے ڈر گیا اور جس ارادے سے آیا تھا وہ ارادہ ہی ترک کر دیا۔ اس نے کہا اس عورت سے کہ مجھے ایک کام ہے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ عورت نے کہا ٹھیک ہے چلے جانا، لیکن جس کام کے لیے آئے ہو وہ تو کر لو۔ اس نوجوان نے کہا میں اللہ کے خوف سے ڈر گیا ہوں۔ اس نے سارا ماجرا سنایا کہ کیسے میری نظر تم پر پڑی، پھر پیسے جمع کیے اور پھر میں یہاں تک آیا، لہٰذا اب مجھے یہاں سے جانے دو۔ وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ عورت خود سے سوچنے لگی کہ میں اتنی خوبصورت ہوں، آج تک کوئی بھی مرد مجھے چھوئے بغیر واپس نہیں گیا۔ جو بھی ایک دفعہ مجھے دیکھ لیتا ہے وہ میرا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا نوجوان تھا جس پر اللہ کا خوف میرے حسن سے بھی زیادہ طاری ہو گیا۔ وہ عورت رونے لگ پڑی۔ اس نے سوچا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہوں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، کیا میری جیسی بدکار کی بھی توبہ قبول ہوگی کہ نہیں؟ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتی ہے۔ اس وقت اللہ کے نبی لوگوں کو درس دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ عورت دروازے پر دستک دیتی ہے اور ایک شاگرد آتا ہے، پوچھتا ہے جی بی بی۔ وہ عورت کہتی ہے مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملنا ہے، ان سے جا کر کہو کہ میں آئی ہوں۔ وہ شاگرد بڑے مجمع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ وہ طوائف آئی ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ سب لوگ اس عورت کو جانتے تھے اور اس کے کام کو بھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شاگرد آپ کے کان میں جا کر بتاتا، لیکن اس نے ایسا نہ کیا، جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا اسے بولو کہ چلی جائے یہاں سے، میں نے اس کو نہیں ملنا۔ جب یہ پیغام اس عورت تک پہنچا تو وہ رونے لگ گئی کہ میں اتنی گناہ گار ہوں کہ اللہ کے نبی نے بھی مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ روتی روتی گھر گئی اور گھر جا کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور اللہ سے معافیاں مانگنے لگ پڑی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا کہ شاید کوئی مرد آیا ہوگا، میں جا کر اسے منع کر کے آتی ہوں۔ لیکن جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم وہاں سے چلی گئی تھی تو اس کے بعد حضرت جبرائیل امین میرے پاس آئے اللہ کا پیغام لے کر۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ موسیٰ میری ایک بندی بہت پریشان ہے، اس کے پاس جا کر یہ پیغام دو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہارے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ یہ سب تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ عورت توبہ کرنے کے بعد سوچنے لگی کہ میرا یہاں پر رہنا ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا مجھے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہاں پر میرا کردار لوگوں کے سامنے ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے پہلے میں اس نوجوان کو ڈھونڈتی ہوں جس کی وجہ سے میں نے توبہ کی، اگر وہ راضی ہو گیا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی، نہیں تو میں کہیں دور چلی جاؤں گی۔ وہ اس نوجوان کو ڈھونڈنے لگ پڑی۔ بالآخر اس نے اس کا گھر تلاش کر لیا۔ جب وہ وہاں گئی تو پتہ چلا کہ وہ نوجوان اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ عبادت سے فارغ ہو کر اس سے ملاقات ہو جائے گی۔ جب وہ نوجوان عبادت سے فارغ ہوا تو اس نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے سوچا اتنی مشکل سے میں نے اس کو بلایا تھا اور اپنا دل اللہ کے ساتھ جوڑا تھا اور یہ پھر آ گئی۔ اتنے میں اس میں اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا اس کا جسم کانپنے لگ پڑا۔ اتنے میں وہ زمین پر گرا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ اس عورت نے گھر والوں کو اپنی ساری کہانی سنائی کہ مجھے اس نے توبہ کروائی ہے اور میں اس کے ساتھ شادی کرنے آئی تھی، لیکن یہ تو فوت ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کا بڑا بھائی ہے، اگر وہ راضی ہوتا ہے تو آپ اس سے شادی کر لیں۔ اس کے بڑے بھائی سے پوچھا، وہ راضی ہو گئے۔
اور دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ مرد بھی بہت نیک سیرت تھا۔ اللہ نے انہیں 7 بیٹے دیے۔ بعد میں وہ 7 بنی اسرائیل کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کی جائے اور پھر اس پر ڈٹے رہیں تو اللہ بہت زیادہ نوازتا ہے۔ اے انسان، جب تک تیرے جسم میں روح ہے اللہ کی طرف لوٹ آ۔ جب یہ روح جسم سے نکل گئی تو اللہ بھی راضی نہیں ہوگا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔